الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. خالص اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس مسلسل ہونے والے درس کو جو آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے اور آپ اس میں حاضر ہو رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور اسے ہماری اور آپ کی نجات کا اور کامیابی کا ذریعہ بنائے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے صیام، روزے کے فائدے، روزے کے فوائد. ہم اگر دیکھیں گے تو پارٹ 2 کے اندر روزے کے بعض فوائد ذکر کیے جا چکے ہیں، اور ان فوائد کا جو تعلق ہے وہ ہے جو احادیث کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. جیسے روزہ رکھنے سے گناہ پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے اللہ رب العالمین کا بڑا مقرب ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے، روزہ رکھنے سے جنت آسان ہو جاتی ہے، روزہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے، روزے دار کی شفاعت قیامت کے دن روزہ کرے گا. اسی طریقے سے روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک خوشبو سے زیادہ پسند ہے. یہ سارے جو فائدے ہیں روزے کے، اللہ کی توفیق سے وہ ہم پارٹ 2 میں سن چکے ہیں یا پارٹ 1 میں سن چکے ہیں. اب یہاں پر چند اور فائدے ذکر کیے جا رہے ہیں جو روزے میں بڑے ہی امپورٹنس اور اہم ہیں. ان میں سب سے بڑا اور اہم فائدہ جو ہر وقت ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے وہ ہے روزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا ہو جانا. کیونکہ روزہ انسان کے اندر یقینی طور پر تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے. انسان اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ اسے رکنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب انسان تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے تو پھر اسے دنیا کی ہر بڑی نعمت مل گئی. اور یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو تاکیدی حکم دیا تھا. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جتنے لوگ گزر گئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اتقوا اللہ، کہ تم سارے کے سارے لوگ کیا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. اور روزے کے اندر کیا ہے، یہ چیز بڑی آسانی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے تقوی آدمی کا بڑھتا ہے، انکریز ہوتا ہے، ڈیولپ ہوتا ہے، اور تقوی کا صحیح مفہوم انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان کھانے سے رکا ہوا ہے، پینے سے رکا ہوا ہے، کہیں بھی خاموشی کے ساتھ جا کے کھا سکتا ہے. 13 گھنٹہ 14 گھنٹہ بھوکا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کہیں بھی جا کر کے بیٹھ کے کھا سکتا ہے. لیکن کیوں نہیں کھاتا ہے؟ صرف اللہ کا احساس، اللہ کا ڈر کہ نہیں میں روزے کی حالت میں ہوں، میں نے یہ روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے. تو وہ کھانے پینے اور ان تمام چیزوں کے مواقع ہو جانے کے باوجود بھی کیا ہے، نہیں کھاتا پیتا ہے. یہی انسان دیکھیے اگر دوسرے کام کے، دوسرے گناہ کرنے کا اس کو موقع مل جاتا ہے تو وہ چوکتا نہیں ہے. لیکن اس میں آپ دیکھیں گے روزے کے اندر تو انسان کسی بڑی حد تک کیا ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بات بیان فرمائی ہے روزے کے بارے میں. جو آخری آیت ختم ہو رہی ہے كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین اپنی آیات اور نشانیوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ ڈرنے والے ہو جائیں، تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں. اس کا تو بڑا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ جو نفس کا ایگو ہوتا ہے، انا ہے، اور اسی طریقے سے جو شہوت ہے، ان تمام چیزوں پر انسان کو کمانڈ حاصل ہوتا ہے.
اس پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. آدمی کھانے پینے مباشرت کرنے سے اگر صبر کرتا ہے, اپنے آپ کو روک لے جاتا ہے, تو گویا کسی حد تک انسان اپنی نفس کی شرارت پر کیا ہے, کنٹرول پا رہا. یہ ایزی اور آسان نہیں ہے. سال کے 11 مہینہ آدمی جب چاہتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے اور بیوی کے پاس چلا جاتا ہے, لیکن روزے کی حالت میں اتنے 13-14 گھنٹے تک اگر آدمی اپنے آپ کو روکے رکھے تو پھر کیا ہے, یہ چیز اس کے اندر جو ایگو اور انا ہے اس کو ختم کرنے کا کیا ہے, ایک سبب اور ذریعہ بنتی ہے. اسی طریقے سے جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو دل کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور ٹائم ملتا ہے, ذکر کرنے کا اس کو ٹائم ملتا ہے, کیونکہ کھانا پینا ایک لمبا وقت آپ کے گولڈن وقت کا لے کر چلا جاتا ہے. تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا دل خالی ہوتا ہے. کس بات کے لیے خالی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے, ذکر کرنے کے لیے. کیونکہ یہ بار بار کھانا, خوب کھانا, شہوتوں میں ہر دم ڈوبے ہوئے ہونا, یہ کیا ہوتا ہے, یہ دل کو کمزور کرتا ہے, دل کے اندر کساوت پیدا کرتا ہے, سختی پیدا کرتا ہے. اگر انسان مستقل کھاتا پیتا رہے, شہوت کی کام کرتا رہے, تو ایسی صورتحال میں کیا ہے, دل کیا ہو جاتا ہے, کساوت, اس کے اندر سختی آ جاتی ہے, دل اندھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس طریقے سے بندہ ذکر کے درمیان اور فکر کے درمیان یہ چیزیں کیا ہے, حائل ہو جاتی ہیں. آدمی کو سوچنے کی, سمجھنے کی, غور و فکر کرنے کی یہ موقع نہیں ملتا ہے, اور غفلت طاری ہو جاتی ہے. عام طور سے جب آدمی کھانے پینے اور ان تمام چیزوں میں مشغول ہوتا ہے تو کیا ہے, غفلت بہت زیادہ طاری ہوتی ہے. لیکن جب اس کا پیٹ, اس کا باطن کھانے پینے اور شہوت وغیرہ سے رکا ہوا رہتا ہے تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو اس کی دل کی سختی ہے وہ دور ہو جاتی ہے, اور اس کو ذکر و اذکار کے لیے, فکر کرنے کے لیے کیا ہے, موقع مل جاتا ہے. اسی طریقے سے سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ شیطان انسان کے جسم کے اندر کیسے دوڑتا ہے. بالکل جیسے خون کی رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے نا, ایسے شیطان دوڑتا رہتا ہے. لیکن صیام کیا کرتا ہے, صیام شیطان کی اس دوڑ کو روک دیتا ہے. روزہ کیا کرتا ہے, اس کو روک دیتا ہے. اور پھر اس طریقے سے روزہ رکھنے کی وجہ سے جو شیطانی وسوسے آتے ہیں وہ ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. جو شہوت ہوتا ہے, جو غضب ہے, شہوت ہے, ڈیزائر ہے, اور غضب ہے, غصہ ہے, یہ ساری کی ساری چیزوں پر روزہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہے, کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. آپ کبھی بھی دیکھیں گے کہ اگر آدمی ایمانداری کے ساتھ روزہ رکھے تو اس سے کیا ہے, شہوت, اس کی بے بنیاد شہوتوں پر اس کا کنٹرول ہونے لگتا ہے. ہمیں اللہ کا ڈر اور خوف کم ہونے لگ گیا ہے. ایسی صورتحال میں شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے, ڈیزائر کو مینٹین کرنے کے لیے روزہ رکھنا بہت ضروری ہے, خاص طور سے اس زمانے کے اندر جبکہ ہمارے پاس وسائل بہت کم ہیں, یعنی حلال راستے بہت تنگ ہو چکے ہیں. حلال راستے کیا ہے, بہت تنگ ہو چکے ہیں. ایسے مواقع پر روزے کی سخت ضرورت کیا ہے, انسان کو محسوس ہوتی ہے, کیونکہ یہ شہوت کو مارتا ہے, اس کو ختم کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے, بخاری اور مسلم وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے کہ ہم نوجوانوں کی جماعت تھے, اللہ کے پیغمبر جب وہاں سے گزرے تو کہا, یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج, اے جوانوں کی جماعت, تم میں سے جو بھی نکاح کرنے کی طاقت رکھتے ہو نکاح کر لے. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج, کیونکہ نکاح کرنے سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے. ومن لم يستطع فعليه بالصوم, اور جو شادی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو روزہ رکھے. فإنه له وجاء, کیونکہ یہ روزہ رکھنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا, بچاؤ کا ایک ذریعہ ہو جائے گا. اب ایک آدمی اگر نکاح بھی نہیں کرتا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ رہتا بھی نہیں ہے, پردیس کی زندگی گزارتا ہے اور روزہ بھی نہیں رکھتا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کی شہوت کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا, کیسے مینٹین کیا جائے گا. یہ بہت اہم ذریعہ ہے ان چیزوں پر کنٹرول پانے کا. تو روزے کا ایک بڑا فائدہ کیا ہے کہ انسان کی جو زائد خواہشات ہوتی ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے, مینٹین اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے جو دل وغیرہ کے اندر سختی ہے اس پر بھی قابو پایا جاتا ہے. اس سے ایک بڑی چیز جو اس زمانے میں جس کا فقدان ہے وہ ہے
قوت الارادہ، انسان کا ارادہ اس زمانے بڑا کمزور ہے. آج ابھی کچھ سوچتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا پلان کچھ ہو جاتا ہے. یہاں مل کر کچھ کہہ کر جاتا ہے، گھر جاتا ہے تو فون کرتا ہے یہ نہیں کرنا. اتنا کمزور ارادہ ہو گیا ہے اس وقت کہ لمحہ لمحہ بدلتا رہتا ہے آدمی، ہر لمحہ بدلتا رہتا. کسی کو زبان دیا ہے اس سے مکر جائے گا. جو یہ ارادے کی جو کمی ہے، کمزوری ہے، یہ انسان کی کمزوری کی دلیل ہے. انسان جب ارادہ کرے تو اسے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے. تو ارادوں کی کمزوری جو ہے نا، یہ انسان کے ناکام ہونے کی دلیل ہے. لیکن روزہ کیا ہے؟ روزہ تقویت الارادہ، ارادے کے اندر مضبوطی پیدا کرتا ہے. فالذی یصبر علی آلام الجوع والعطش، جو آدمی 14-15 گھنٹہ کھانے پینے پر صبر کر لے جاتا ہے تو اس کے اندر اس کا ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے. 14-15 گھنٹہ وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے کہ نہیں کھانا ہے 14 گھنٹہ. اس سے اس کے ارادے کے اندر کیا ہے؟ قوت ملتی ہے، اس کا ارادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے. تجعلہ مالکا لزمام نفسہ لا اسیرا لمیولہ المادیہ وشہوات الضارہ. اب کیا ہو گیا ہے؟ اب جب وہ روزہ رکھ رہا ہے 14 گھنٹہ 15 گھنٹہ جب روزہ رکھ رہا ہے تو کیا ہے؟ اب وہ اپنے نفس کا مالک ہو گیا ہے. اس کی لگام، اس کی زبان اس کے ہاتھ میں ہو گئی ہے. اب وہ اسیر اور غلام نہیں رہ گیا شہوتوں کا، کھانے پینے کا، کہ جب کچھ بھی من کیا کھا لیا. آپ دیکھیں گے آدمی ابھی نہیں سوچتا کیا نقصان کر رہا کیا فائدہ کر رہا، کیونکہ نفس کا غلام ہے. بالکل جو چاہا کھا لیا، جس کو چاہا دیکھ لیا. جو چیزیں حلال ہے ناجائز ہے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن روزے میں کیا ہے؟ روزہ انسان کے اندر تقویت پیدا کرتا ہے، ارادے کے اندر مضبوطی لے کر کے آتا ہے کہ وہ 14-15 گھنٹہ ہر دن جب وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا، ماجتا ہے اس کو، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے نفس کا مالک ہو جاتا ہے اور اس کا ارادہ کیا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری عادات ایسی ہوتی ہے ہماری جس کو سلطان العادہ کہہ سکتے ہیں. یعنی اتنی اس طریقے سے کہ جیسے چائے کی عادت ہے نا، نہ ملے تو لوگوں کا سر درد کرنے لگتا ہے. کھانے کا ٹائم اگر نہ ہوا تو آسمان اٹھا لیتا ہے سر پہ. اس طریقے سے، یا اسی طریقے سے مثال کے طور پر شہوت کی ضرورت ہے، ریلیشن کی ضرورت ہے، نہ ہو تو بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے؟ انسان کے اندر ہو جاتی ہیں. یہ چونکہ عادت ہے ایک طریقے سے، اور اتنی عادت ہو چکی ہے اس کی، اتنا وہ مریض ہو چکا ہے اس کا کہ اگر ان چیزوں میں سے کسی چیز میں تاخیر کمی ہو جاتی ہے، اب ایون اگر کھانے کی ایک کوالٹی جو وہ کر رہا ہے، کوالٹی بھی اگر اس کو نہیں مل پاتی ہے نا، تو اس کو غضب، غصہ، ناراضگی سب آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن اب اور اس کے یہ جب یہ چیزیں نہیں ملتی ہے تو انسان کے اخلاق، برے اخلاق کا مظاہرہ ہو جاتا ہے، گالی گلوچ پر اترا رہتا ہے. لیکن یہ چیزیں یہ روزہ کیا ہے؟ اس بری عادت کو کنٹرول کرتا ہے، اس پر لگام لگاتا ہے کہ وہ چیزیں جو لوگ عادی ہیں، قہوہ کے، شائے کے اور تدخین کے یعنی سگریٹ نوشی کے، یہ سب کیا ہے؟ وہ عادات ہیں جس کا انسان مکمل غلام ہوتا ہے. مکمل غلام ہوتا ہے انسان. اس کے ایسا لگتا ہے اس کے اپنے اختیار میں نہیں. چائے پینے کے لیے کئی کئی گھنٹے وہ لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ خود دیکھیں گے یہاں جو لوگ ہمارے بھائی رہتے ہیں، مجھے معلوم ہے اپنے کئی بھائیوں کے بارے میں کہ رات میں 2 بجے اٹھ کر کے وہ چائے پینے چلے جاتے ہیں اور اسی ہوٹل کی چائے پیتے جس چائے کے وہ مریض ہو چکے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہی اس کو سلطان العادہ کہتے ہیں، ایک دم عادت کا بادشاہ. اب وہ اگر اسے نہ ملے تو پریشان ہو جاتا ہے. چائے، قہوہ، سگریٹ نوشی، یہ ساری کی ساری چیزیں. تو اس پہ کیا ہوتا ہے؟ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اس کی یہ جو ہے، جو غلام ہوا ہے غلامی سے آزاد ہوتا ہے. پھر یہ ان چیزوں کو اپنا غلام بنانا کیا ہے؟ شروع کر دیتا ہے. تو روزہ انسان کو کیا سکھاتا ہے؟ الصوم یربی الانسان علی التغلب علی عاداته السیئہ. روزہ انسان کو کیا تربیت کرتا ہے؟ کہ وہ اپنی عادت پر غلبہ پا جاتا ہے، کمانڈ پا جاتا ہے. جتنی بھی بری عادت ہوتی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا کہ عادت اس کے اوپر حاوی ہو جاتی تھی. جب روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنی عادتوں پر حاوی ہو جاتا ہے. اب آدمی جب 13-14 گھنٹہ سگریٹ نہیں پیا تو اس کے لیے سگریٹ چھوڑنا کیا ہے؟ بالکل آسان ہو گیا. ایسے کتنی چیزیں اس کے لیے چھوڑنی کیا ہے؟ آسان ہو گئی. تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان، روزہ دار آدمی کیا ہے؟ اپنے نفس کو غالب کر لے جاتا دوسری چیزوں پر، اور وہ اپنی خواہشات کا اسیر اور غلام نہیں رہ جاتا ہے، اپنی منمانی کا غلام نہیں رہ جاتا. اور یہ بہت قیمتی
بہت بڑا فائدہ ہے. اگر یہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا روزے کے ذریعے سے تو زندگی کی بڑی ساری مشاکل کیا ہے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی. اسی طریقے سے روزے کا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ان الغنی یعرف قدر نعمت اللہ علیہ. جب روزے دار آدمی مالدار آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کا احساس ہوتا ہے. کیونکہ کھانے والا ہر دم مستقل 24 گھنٹے کھانے والا آدمی اس کو کیا معلوم کہ بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کی شدت کیا ہوتی ہے, اگر کسی کو نہیں ملا ہے تو اس کا دکھ کیا ہوتا ہے. تو مالدار آدمی کیا ہے اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے, جس سے بہت سارے لوگ کیا محروم ہوتے ہیں. رمضان نہیں ہوتا ہے, روزہ نہیں ہوتا ہے, لیکن کتنے فقراء اور مساکین صبح سے شام تک ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اور اس مالدار آدمی کے پاس کیا ہوتا ہے, اتنا مال ہوتا ہے کہ اس کا جو بچا ہوا وہی اگر دے دیا جائے تو غریب لوگوں کی کیا ہے زندگی گزر جائے. کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں, شادیاں کر لے جاتے ہیں, لیکن وہی ان کے سامنے غریب بچہ ہوتا ہے, غریب بچی ہوتی ہے, اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے زندگی کی, ان کا احساس نہیں کر پاتے. لیکن جب آدمی روزہ وغیرہ رکھتا ہے اور ان چیزوں سے رکا ہوا رہتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز کتنی ضروری ہے. جو بھائی اس سے محروم ہے مالدار آدمی اس تک وہ چیزیں پہنچانے کی کیا ہے کوشش کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک رحمت مودت اور بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے. کیا ہے مساوات اور ایکویلنسی پیدا ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ جب روزہ رکھ رہے ہیں تو مالدار اور فقیر سب برابر ہو گئے. فہذا الصوم فقر اجباری, کیونکہ روزہ رکھنا سب پر ضروری, مالدار پر بھی اور غریب پر بھی, کسی کو چھوٹ نہیں. اور اس اعتبار سے سب برابر ہیں. اسلام تو چاہتا یہ ہے کہ انسانیت کے نام پہ سب برابر رہیں, تو یہ برابری کا تصور پیدا ہوتا ہے. کنگ بھی روزہ رکھیں گے نا تو ان کا بھی ٹائم وہی ہوگا جو ایک فقیر آدمی کا ہوگا. تو مساوات کا, برابری کا یہ پیغام جو روزے کے ذریعے سے دیا جاتا ہے شاید آسانی کے ساتھ آپ کو دوسری جگہ پر نہ دیکھنے کو ملے. تو ہر انسان کیا ہے اس معاملے میں بالکل برابر نظر آتا ہے. کسی کے پاس کچھ بھی ہو لیکن کوئی کھا نہیں سکتا. جو پابندی ان پر ہے وہی پابندی ان پر ہے, غریب پر بھی پابندی وہی ہے, امیر پر بھی پابندی وہی ہے. تو اس طریقے سے احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں. اور تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العالمین کے سلیکشن ہونا, جیسے یا اللہ تعالیٰ نے کنگ کو بھی اسی میں بادشاہ کو بھی کھڑا کر دیا اور فقیر کو بھی کھڑا کر دیا, سب کا ٹائم ٹیبل ایک رکھا, سب پر وہی چیزیں حرام کر رکھی ہیں, منع کر رکھی ہیں, جسے غریبوں کو منع کر رکھی ہیں. تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اصل بادشاہ اللہ ہے, اصل حاکم اور مالک اللہ ہے, اور یہ دیکھیں سب اللہ کے سامنے برابر ہے. تو یہ جو اونچ نیچ کا بہت بڑا فرق اور گیپ اور اسپیس ہوتا ہے, اس میں کیا ہے اس کو درست اور صحیح کرنے کا انسان کو موقع ملتا ہے. اسی طریقے سے ایک اجتماعیت, اتنی بڑی اجتماعیت, اتنی بڑی یونٹی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. شمال سے لے کے جنوب تک, مغرب سے لے کے مشرق تک, پوری دنیا کے اندر سارے لوگ اس ماہ کے اندر روزہ رکھنے میں برابر ہو جاتے ہیں. دنیا کے تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں, تمام مسلمان روزہ رکھتے ہیں. یہاں تک کہ وہ لوگ جو بہت ساری مخالفات کرتے ہیں شریعت کی, اگینسٹ رہتے ہیں شریعت کے, سال میں وہ نظر نہیں آتے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, وہ لوگ بھی اس میں کیا ہے شامل ہو جاتے ہیں. تو اتنی بڑی گیدرنگ, اتنی بڑی اجتماعیت رمضان میں جو حاصل ہوتی ہے روزے کی شکل و صورت میں, وہ آپ کو شاید کہیں اور دیکھنے میں مل سکے. یعنی پوری دنیا کے اندر لوگ کیا ہے روزہ رکھے ہوئے ہیں. اتنی بڑی عبادت ایک ساتھ اتنی بڑی کمیونٹی کر رہی ہے, ایسی عبادت عام طور سے دوسرے میں موجود نہیں ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ بھی گیدرنگ, اجتماعیت, یونٹی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے, بہت بڑا کیا ہے فائدہ ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. کھانا حاصل ہوتا ہے, انسان کھا نہیں سکتا, یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے اس میں موجود ہوتی ہیں. اور ایمانی جو حلاوت ہے, ایمانی جو رشتہ ہے, ان تمام چیزوں کو کیا ہے بڑھاوا ملتا ہے. اسی طریقے سے امانت جو ایک بہت اہم اور بنیادی چیز ہے, جس کا فقدان اکثر آج ہمارے بھائیوں میں ہوتا چلا آ رہا ہے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. روزہ انسان کو امانت پر ابھارتا ہے. روزہ کیا ہے, انسان کو امانت پر ابھارتا ہے. کس طریقے سے ابھارتا ہے, کیسے انسان روزہ رکھ کر کے امین ہو جاتا ہے, امانت دار ہو جاتا ہے,
اس طریقے سے وہ امانت دار ہو جاتا ہے کہ ایک روزہ اس پر کیا ہے، ایک امانت ہے، وہ کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، ادھر ادھر نہیں کر سکتا ہے. تو جب وہ یہ امانت جو اس کو ملی ہوئی ہے اسے وہ پورا کرتا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ان چیزوں سے رکا ہوا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کچھ کھا لیا اور اگرچہ کسی نے نہیں دیکھا تب بھی یہ خیانت ہو گئی. یہ روزے کے ساتھ کیا ہے؟ خیانت ہوگی، اللہ رب العالمین کے ساتھ خیانت ہو گئی. تو یہ امانت ہے، روزہ امانت ہے ہر آدمی کے پاس روزہ، کیونکہ اس کے پاس چانس ہے بےایمانی کرنے کا، خیانت کرنے کا، لیکن وہ اس پر اپنے نفس کی تربیت اسی انداز میں کیا ہے، کرتا رہتا ہے. تو یہ بڑا فائدہ اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس روزے کے ذریعے سے جو اور کئی بڑے فائدے احادیث میں بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ دل جو ہوتا ہے نا، دل کو ہر دن صاف ستھرا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، دل کو ہر دن پالش لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو صحیح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ روزہ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ اس کو مینٹین کرتا رہتا ہے. یعنی خون کا جیسے ایک سرکولیشن ہے نا، درست اور صحیح چلتا رہے، روزہ بھی کیا ہے، وہ بہت ساری گندگیوں کو، جیسے حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، غضب ہے، بہت تیزی کے ساتھ غصہ کر لینا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں پر روزے کے ذریعے سے بڑی آسانی کے ساتھ کنٹرول ہوتا رہتا ہے. ابھی کچھ چیزیں اور ذکر کی جائیں گی جس سے انشاءاللہ آپ اس فائدے کو کیا ہے، سمجھنے کی کوشش کر لے جائیں گے. اخلاقی جو گراوٹ ہے لوگوں کی ہے نا، جیسے آدمی کوئی کسی نے کچھ کہہ دیا فوراً آپ گالی گلوچ پہ آ گئے، نہیں روزہ آپ کو بتاتا نہیں گالی نہیں دینا روزے کی حالت میں، لڑائی نہیں کرنا روزے کی حالت میں. تو اخلاقی جو ڈیولپمنٹ اس سے ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، جب آپ 30 دن مسلسل اس پہ کنٹرول کر لے جاتے ہیں کہ نہیں بھی آپ روزے کی حالت میں لڑائی نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیں گے، تو وہ اخلاق جو آپ کا بڑا ہی ڈیولپ ہو جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے، اور آپ کے اندر عفو درگزر اور معافی کی صلاحیت کیا ہے، پیدا ہوتی چلی جاتی. بہرحال اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے تو کئی بڑے بڑے فائدے صوم اور سیام کے اندر ملیں گے. اگر آپ اس پہ تو باقاعدہ طور سے لوگوں نے کتابیں تک لکھی ہیں، اگر ذکر کیا جائے تو 100 سے زیادہ بڑے بڑے فائدے سیام روزے کے اندر آپ کو دین اور دنیا اور صحت کے اعتبار سے ملیں گے. اب ایک بڑا معاملہ جو ہماری اپنی صحت سے ریلیٹڈ ہے، اگر آپ میں سے کوئی میڈیکل فیلڈ وغیرہ سے تعلق رکھتا ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ اگر آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے، یہ روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، میڈیکل فیلڈ میں روزے کا وہ تصور نہیں جو ہمارے پاس ہے. ان کے پاس یہ کہ آپ یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، اتنے گھنٹے نہ کھاؤ، پر روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیں گے. لیکن روزے کا، فاسٹنگ کا کانسیپٹ اور تصور تمام ادیان کے اندر ہے، اور خاص طور سے جسمانی صحت کے اعتبار اور لحاظ سے میڈیکل سائنس اس بات پر متفق ہے کہ فاسٹنگ، روزہ انسانی صحت کے لیے انتہائی ناگزیر اور ضروری چیز ہے. اس کے بغیر انسانی صحت کو بہتر نہیں بنایا جا سکتا ہے. جن لوگوں کے ہاں روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں ہے وہ کبھی بھی بہترین صحت اور تندرستی کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں. یعنی اگر چند چیزیں وہ کنٹرول کر بھی لے جائیں تو بہت ساری چیزوں پر ان کا کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے. شاید یہی وجہ ہو کہ ہماری شریعت میں اور ہمارے دین میں جو سبحان اللہ روزے کی کا جو ایک سائیکل ایک طریقے سے ہے، اور ایک جو ترتیب ہے، تسلسل ہے روزے کا، وہ اتنا شاندار اور جاندار ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ روزہ اسی لیے کہا گیا رکھنے کو تاکہ صحت اور تندرستی انسان کی بہتر سے بہتر ہو سکے. اب دیکھیں کہ رمضان کا پورا روزہ رکھنا ہے بہت ساری بیماریوں کو دور کرنے کے لیے. بڑا اچھا ہوتا کہ ہمارا ساتھ اگر کوئی ہمارے ڈاکٹر بھائی وغیرہ جڑے ہوتے تو اس کو بتاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کئی بیماریوں کے علاج کے لیے 1 روزہ کافی نہیں، 2 روزہ کافی نہیں، 3 روزہ کافی نہیں. کئی چیزوں کو دور کرنے کے لیے، جیسے مثال کے طور پر دل کی جو گھبراہٹ ہے، اور اسی طریقے سے ضبط الدم، بلڈ پریشر وغیرہ، اس طرح کی چیزیں روزے سے بہت آسانی کے ساتھ کنٹرول کی جا سکتی ہے. لیکن کہتے ہیں 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں. اس کا ایک ٹائم ہے کہ کئی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے 12 دن، 10 دن، 15 دن آپ ریگولر روزہ رکھتے ہیں تو جا کر کے بلڈ پریشر وغیرہ پہ آپ کو کنٹرول حاصل ہوگا. یعنی 1 روزہ 2 روزہ اس کے لیے کافی نہیں ہوتا. تو کئی ایسی بیماریاں ہیں جس کے لیے مسلسل کئی روزوں کی ضرورت ہے. تو وہ کیا ہے، کسی حد تک پھر اس پہ آپ بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہے، کنٹرول پا سکتے ہیں. تو جسمانی صحت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین نے روزے کے اندر بہت سارے فائدے رکھے. میں ذکر کر رہا تھا کہ کئی بیماریاں ایسی ہیں
جس کے لیے مسلسل روزہ رکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن مسلسل روزہ رکھنے کو کہا. کب؟ ہر مہینے میں. صومو ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے میں 3 روزہ رکھو، جس کو ایام 20 کہتے ہیں، 13 14 15 عربی کیلنڈر کے حساب سے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ہفتے میں 2 روزہ رکھنے کو کہا گیا، خاص طور سے اثنین کا روزہ، منڈے کا روزہ. یہ جمعرات کے روزے سے زیادہ اہم ہے. منڈے کا روزہ جمعرات یعنی تھرسڈے کے روزے سے زیادہ اہم ہے. تو آدمی منڈے کا روزہ رکھے اور تھرسڈے کا اگر 2 دن ہفتے میں یہ روزہ رکھ لے رہا ہے تو یہ تو صحت کے اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ ایک دم ہیرا ہے معاملہ. آدمی جو کچھ 2 دن 3 دن کھایا ہے، روزہ رکھا، تو اس کو بہت حد تک اس کے معدے وغیرہ کو آرام مل گیا. پھر 2 دن کھایا، پھر روزہ رکھا، پھر آرام مل گیا. تو یہ جو روزے کا یہ جو کانسیپٹ ہے، ہفتے میں 2 دن، اور مزید یہ ہے کہ 2 دن بندوں کے اعمال بھی اللہ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور روزے کی حالت میں اگر بندے کے اعمال پیش کیے گئے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے. پھر مزید یہ کہ ہفتے میں یہ 2 دن جنت کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے بھی کھولے جاتے ہیں. تو یہ بھی کیا ہے؟ بڑا فائدے والا معاملہ ہے. اور زیادہ سے زیادہ جو میکسیمم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھنے کی اجازت اپنی امت کو دی ہے، وہ یہ ہے کہ صوم داؤدی، 1 دن روزہ رکھا جائے، 1 دن افطار کیا جائے، 1 دن روزہ رکھا جائے، 1 دن افطار کیا جائے. اور مزید دیکھیے کہ مسلسل روزہ رکھنے سے آپ نے منع کر دیا، لا صام من صام الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھے اس کا روزہ ہی نہیں ہے. اور بغیر سحری اور افطار سے بھی روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. سبحان اللہ. یعنی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ظاہر ہے یہ پورا دین تو آسمان کی بلندیوں سے آیا ہوا ہے، اور صحت اور تندرستی کا راز جو اللہ کے پاس ہو، کسی کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی بھی انسان کے پاس جو کچھ آیا وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. لیکن صحت اور تندرستی کا اصل مالک تو اللہ رب العالمین ہے، اور اس نے جتنی بھی عبادات بنائی ہیں ان عبادات میں انسانی صحت کا بہت بڑا راز کیا ہے؟ مخفی اور پوشیدہ. جیسے نمازوں میں اب بہت سارے ڈاکٹر، جب جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا، ہر دن میڈیکل سائنس ڈیولپ اور ترقی کر رہی ہے، تو اب اصل مسئلہ پریشانی کیا ہو رہی ہے کہ مسلم جو ڈاکٹرز ہیں 3 والے، اگر وہ اس فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ بہت بہترین انجازات کریں گے، بہترین باتیں لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ سجدہ، رکوع، تشہد میں بیٹھنا، انگلیوں کی حرکت کرنا، اور جو ہے انگلیوں کو دیکھنا، اور اسی طریقے سے سجدے کی جگہ پہ دیکھنا، یہ کتنی چیزیں جو ہیں، کتنا یہ جسم کی ایکسرسائز کے لیے کتنا فائدہ مند ہے. یہ تو وہ آدمی جو اس میدان کا، میڈیکل لائن کا ماہر ہو، اور اللہ نے اس کو دین کی دولت سے نوازا ہو، تو وہ تو دنگ رہ جائے گا کہ سبحان اللہ، اتنے سارے فائدے، اخروی فائدے کے علاوہ ہماری جسمانی لحاظ سے اتنے فائدے اللہ نے نماز وغیرہ میں رکھے ہیں. تو یہ جو باقاعدہ طور سے جو میڈیکل دنیا کے اندر فاسٹنگ سے روزہ، فاسٹنگ سے علاج، یہ بہت مشہور اور معروف چیز ہے، بہت مشہور اور معروف چیز ہے. فرانس وغیرہ کے اندر باقاعدہ کئی ایسے سینٹر ہیں جو اسی اسٹڈی کرنے کے لیے رکھے گئے ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں اور یہ وہ، تو سب کہ کون سی چیز فائدہ کر رہی ہے، کون سی چیز نقصان کر رہی ہے، پھر کیا ہے کھانا پینا کس قدر نقصان اور فائدہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے ایک علاج جو ہے، ایک علاج ڈکلیئر کیا، بتایا کہ ایک علاج یہ العلاج الرمضانی، یعنی وہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد ایک علاج انہوں نے لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ جسمانی بیماریوں کا ایک علاج العلاج الرمضانی ہے. یعنی رمضان کے اندر کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. رمضان کے اندر کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، کیونکہ اس سے پورے جسم کو صحت اور تندرستی ملتی ہے. خاص طور سے انہوں نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ قلب، دل جو سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہارٹ اٹیک وغیرہ ہے اس کو بہت حد تک کیا ہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ جو چیزیں جمتی ہیں روزے کے ذریعے سے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اور ہضم ڈائجسٹنگ کی جو پرابلم ہے اس کو کیا ہے کم کیا جا سکتا ہے. خون جو گندے خون وغیرہ ہوتے ہیں نا، جس میں چربی اور اسی طرح سے دوسری چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب کو صاف اور پیور کیا جاتا ہے اگر آدمی کیا ہے روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے. اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزوں کے متعلق ان کی تحقیق اس بارے میں آئی. خاص طور سے سبھی جانتے ہیں کہ اکثر بیماریوں کی جڑ معدے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے. معدہ اگر آپ کا ریلیکس ہے، سکون میں ہے، تو کئی بڑی بیماریوں سے کیا ہے آپ بچے رہتے ہیں. لیکن اگر ہمارے یہاں جیسے چل رہا معدہ مسلسل 24 آور کیا ہے بیچارہ وہ حرکت کرتا رہتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہے
کئی بڑی بڑی پرابلم کیا ہے پیدا ہو جاتی ہیں. ایسے ہی کہا جاتا ہے مرض سکری کا بہترین علاج، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں کہ شوگر کا بہترین ایک علاج کیا ہے؟ روزہ رکھنا، فاسٹنگ ہے. اسی طریقے سے جو بدانا کیا کہتے ہیں، موٹاپے کا بہترین علاج کیا ہے؟ سب ظاہر ہے. کبھی بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور بتائیں گے کہ میں بڑا موٹا ہوں، میرا وزن کم کرنا ہے، ابھی وہ آپ کو روزہ رکھنے کو نہیں کہے گا، لیکن کہے گا یہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، یہ نہیں کھاؤ، اتنا کھاؤ، اتنی ایک روٹی کھاؤ، اور اس طریقے سے اتنا پانی پیو، آپ کو بتائے. لیکن اب چونکہ اس کے پاس دین نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتا بھائی روزہ رکھ لو. لیکن کبھی بھی آپ موٹاپے کے علاج کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو کیا ہے؟ ایسے ہی چند چیزیں پرسکرائب کی جاتی ہیں، آپ کو بتائی جاتی ہے کہ یہ کرنا ہے. بہرحال تو اس طرح کی کئی چیزوں پر کیا ہے بڑی آسانی کے ساتھ روزے کے ذریعے سے آدمی اپنی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنی صحت کو کیا ہے بہتر بنا سکتا ہے. اسی لیے اگر آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا نہیں روزہ نہیں رکھنا. بیمار اور روزہ تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہاری بیماری میں اضافے کا سبب ہو سکتا ہے، نقصان کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مریض آدمی کو روزہ نہیں رکھا ہے، کیونکہ روزہ تو صحت مندی کی علامت ہے. روزہ کیا ہے؟ صحت مندی کے علاوہ ایک آدمی اگر بیمار ہے تو اب اس کو ابھی فی الحال روزہ نہیں رکھنا چاہیے تاکہ اس کی بیماری میں اضافہ نہ ہو جائے. ایسے ہی آپ دیکھیں گے کہ روزے کے متعلق کی ایک کیا کہہ سکتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے اس سلسلے میں احادیث وغیرہ بھی گڑھی ہیں روزے کے بارے میں تاکہ اس کی فضیلت، مقام و مرتبہ ذکر کیا جا سکے. ان میں سے ایک بڑی مشہور روایت سومو تصحو، روزہ رکھو اور صحت مند رہو. اور یہ بہت سارے لوگ ذکر کرتے ہیں. جو لوگ تھوڑا بہت مختصر پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر لوگ اس کے ضرور ذکر کرتے ہیں کہ روزہ رکھو اور صحت مند رہو. اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر ذکر کیا ہے 8312 کے اندر، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے الضعیفہ کے اندر 253 کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا. اور واقعی یہ روایت سخت ضعیف ہے، سخت کیا ہے؟ ضعیف ہے. بہرحال تو یہ بعض بڑی تیزی کے ساتھ سرسری طور پر آپ کے سامنے روزے کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں، اور بعض فوائد وہ تھے جو آپ کے سامنے پہلے ہی ذکر کیے گئے، جس کا تعلق جہنم سے، جنت سے، قبر سے اور آخرت کے دن سے، اور اسی طرح سے دوست ثواب اور اجر سے ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں پہلے ذکر کی جا چکی تھی. آج کے درس کا ہمارے پاس خلاصہ دو اعتبار سے آتا ہے. ایک جسمانی صحت کے اعتبار سے روزہ بڑی ہی یونیک اور فائدہ مند چیز ہے. فائدہ مند بلکہ یونیک کہا جائے، بڑی ہی یونیک چیز ہے. روزہ کیا ہے؟ انسانی صحت کے اعتبار سے بڑی ہی یونیک اور انوکھی چیز ہے جس کا آدمی کو اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ آپ کبھی بھی بیٹھیے تنہائی میں اور روزے سے اپنے اخلاق اور کردار اور بری چیزوں کو کا حساب کرنے کی کوشش کیجیے تو آپ کو لگے گا کہ تمام بری عادتوں کو روکنے کے لیے روزہ سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے. غصہ وغیرہ جو بہت زیادہ رہتا ہے اس سے روزے کے ذریعے سے بڑی آسانی سے کنٹرول پایا جا سکتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ روزہ رکھنے میں وہ دوسرا جو پہلو ہے، جو معنوی پہلو ہے، کھانے پینے اور شہوت کے علاوہ جو معنوی پہلو ہے روزہ رکھنے کے، کہ گالی گلوچ نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، معصیت نہیں کرنا، گناہ کا کام نہیں کرنا وغیرہ، اس پر بھی آپ کی توجہ ضرور ہونی چاہیے. جب دونوں چیزوں سے آپ رکیں گے تو انشاءاللہ بھرپور فائدہ آپ کو روزے کے ذریعے سے ملے گا. ایک کتاب ہے راہ سنت اور جدید سائنس، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت کی راہ ہے اس کا موجودہ اور جدید سائنس میں کیا مقام و مرتبہ ہے. اس کتاب کے مؤلف لکھتے ہیں کہ کیمبرج یونیورسٹی میں ایک بڑے پروفیسر تھے جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا تھے. کافی علاج کیا کرایا لیکن کوئی اس کا فائدہ انہیں نظر نہیں آیا. ان کے ہاتھ میں یہ کتاب لگ گئی اور کتاب میں اسلام کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں اسلام کے وہ ذکر کیے گئے. اس میں فاسٹنگ بھی ظاہر ایک چیز ہے. تو جب انہوں نے فاسٹنگ کا چیپٹر پڑھا، روزے کی بات پڑھی، تو انہوں نے اس کے ذریعے سے اپنا علاج شروع کر دیا. اور علاج جب اس کا انہوں نے شروع کیا تو پیٹ کی جو معدے کی ان کی ورم معدے کے اندر ورم اور سوجن ہو جاتی ہے. جب آپ مستقل کھاتے پیتے رہتے ہیں تو وہ کیا ہے، اس کے اندر سوجن پیدا ہو جاتی ہے. تو وہ اس بیماری کے اندر وہ مبتلا تھے. تو وہ ورم اور سوجن کم نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے یہی روزہ رکھنا شروع کیا
اور روزہ رکھنے کے بعد پھر ان کو اس بیماری سے نجات ملی. ان کی اپنی تحقیق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں مستقل کھانے پینے سے معدے کو آرام نہیں ملتا ہے، نمبر ایک. دوسری چیز، ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ ساری چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کیا ہے، پیٹ کے اندر رہ جاتا ہے، اور وہ بچا ہوا حصہ تعفن اور گندگی پیدا کرتا رہتا ہے. آپ دیکھیں گے کوئی بھی چیز آپ کھانا کھا رہے ہیں، اگر بہت اچھے سے صاف نہیں کرتے ہیں پلیٹ کو، تو پلیٹ میں کچھ نہ کچھ حصے کھانے کے رہ جاتے ہیں. ایسے ہر چیز میں اور تمام جگہوں پر آپ دیکھیں گے. لیکن جب آپ اس کی صفائی کا کوئی انتظام، یعنی انگلی لگائیں گے تبھی پلیٹ صاف ہوگی، انگلی نہیں لگائے اچھی طریقے سے نہیں چاٹے تو پلیٹ وغیرہ صاف نہیں ہوگی، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اس پہ لگا رہے گا اور ظاہر ہے وہ نقصان پیدا کرے گا. تو یہی معاملہ پیٹ کا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم جو کچھ کھاتے پیتے ہیں ساری چیزیں ڈائجسٹ نہیں ہوتی، کوئی تھوڑی بھی چیز اگر رہ گئی تو وہ رہ گئی، پھر ہم نے کچھ کھایا پھر رہ گئی، اور اس طریقے سے وہ پیٹ کے اندر تعفن اور گندگی پیدا کرتی رہتی ہے. اب اس کا یا تو آدمی کیا کرتا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کا کچھ علاج اس کے پاس ہوتا ہے، لے لیتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور معدے کو آرام ملتا ہے، مشین تھوڑا آرام کر رہی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو بار بار منہ سے لعاب نکلتا رہتا ہے، اس لعاب کو آدمی کیا کرتا ہے، نکل جاتا ہے. کہتے ہیں وہی لعاب جو ہے اس تعفن اور گندگی کو صاف کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے. ہو سکتا ہے ہر چیز کو صاف کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی لکوڈ ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ لعاب جو لکوڈ ہے نا، یہ پیٹ کی گندگی کو صاف کرنے کا کیا ہے، بہت اہم ذریعہ ہے. جو پیٹ کے اندر گندگی اکٹھا ہو جاتی ہے اس کو صاف کرنے کے لیے یہ لکوڈ جو منہ کا لعاب ہے، روزے دار کے منہ سے جو نکلتا ہے لعاب، یہی لکوڈ سب سے زیادہ کیا ہے، فائدے مند ہے. بہرحال اس میں اختلاف کیا جا سکتا ہے، آپ لوگ اس بارے میں، یہ آپ کی دنیا ہے، میں اس معاملے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، بس جو چند کتابوں میں ذکر کیا گیا اسے پیش کر رہا ہوں. اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، کوئی قرآن و سنت کی بات نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہو اور اس کے بہت سارے فائدے احادیث میں بیان کیے گئے ہوں، قرآن میں اس کے ارشادات موجود ہوں، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو. امام مجاہد رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آدھی میڈیکل سائنس کو اسی میں بیان کر دیا کہ کھاؤ پیو لیکن لمٹ میں، حد سے آگے نہیں بڑھو. اب کسی بھی شخص کے بارے میں اگر آپ معلوم کریں، اس وقت سب سے بڑی بیماری کی وجہ کیا ہے، اوور ایٹنگ ہے. بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اوور ایٹنگ ہے، اس پہ روزہ بھی نہیں ہے. زیادہ کھانا، ہرس اور شہوت کے ساتھ کھانا، جو کچھ جتنا من کر رہا ہے اتنا کھانا، آگے پیچھے کی کوئی پرواہ نہیں کرنا. ظاہر ہے یہ اور قرآن نے کیا کہا، کلو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن حد سے آگے نہ بڑھو. سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز بیان کی گئی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور اس کو زیادہ ڈیفائن کر دیا کہ اتنا کھاؤ جتنا تمہاری ریڑھ کی ہڈی کو کھڑا رکھنے کے لیے کیا کافی ہو. اگر اور زیادہ کھانا کھاتے ہو، فإن كان لا محالہ، اور زیادہ کھانا کھاتے ہو، فثلث لطعامی وثلث لشرابی وثلث لنفسی، تو ایک حصہ کھانے کا، دوسرا پینے کا اور تیسرا سانس لینے کا. لیکن جب ہم کھاتے ہیں تو اس میں کیا ہے، ظاہر ہے کہ کون سا حصہ ہم چھوڑتے ہیں، ہمیں خوب اچھی طریقے سے اس کا علم ہوتا ہے. بہرحال تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ چند باتیں فوائد الصیام، روزے کے فائدے کے متعلق ذکر کی گئی ہیں. اس کے ذکر کرنے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم روزے کی حفاظت کریں تاکہ اس کا دینی، دنیاوی، اخروی ہر طرح کا فائدہ ہمیں ملے، کیونکہ بڑی ہی یونیک عبادت ہے، بڑی ہی یونیک عبادت ہے صوم اور سیام. ایک تو یہ کہ اس کا ڈسٹینس اور وقت اتنا لمبا ہے کہ اتنے لمبے وقت تک اگر آدمی روزہ رکھتا ہے نا، سبحان اللہ، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آدمی نماز پڑھتا 10 منٹ میں اس کی نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز پڑھتا 10 منٹ میں نماز مکمل ہو گئی. 13-14 گھنٹہ کانٹینیو اتنی بڑی عبادت کے اندر رہنا، تو یہ تو سبحان اللہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. اس کو ریئلائز کریں. جیسے آپ لگتا ہے نا کہ آپ نماز میں ہیں اور بہت ساری چیزوں سے آپ کو رکنا ہے، کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ایسے آپ سمجھیں کہ صبح سے لے کر کے آپ نے نیت کی روزے کی، اب آپ ایک عظیم عبادت میں داخل ہو گئے. لمبی عبادت کب تک چل رہی، مغرب تک جا کر کے یہ عبادت آپ کی مکمل ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ودعوۃ الصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک افطار نہ کر لے تب تک اس کی دعا قبول ہوتی رہتی، صبح سے لے کر کے شام تک مسلسل اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے. تو یہ بہت فائدے کا سودا ہے. تو رمضان میں آپ عادت ڈالیے، رمضان کے بعد پھر اللہ کے نبی آپ کو بتائیں گے کہ 6 روزہ اور رکھ لیجئے تو پورا سال روزہ ہو جائے گا.
پھر ہر مہینے میں 3 روزہ رکھ لیجئے، پھر اسی طریقے سے جو ہے ہفتے میں 2 روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیجئے، اسی طریقے سے آپ کو عاشورہ کا روزہ مل جائے گا، اسی طریقے سے شعبان میں روزہ رکھنے کا آپ کو حکم مل جائے گا، اسی طریقے سے آپ کو جو ہے عرفہ وغیرہ کا روزہ رکھنے کا، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان کا روزہ رکھ لے یہ کافی ہے، خیر یہ فرض ہے صرف آپ پر، لیکن آپ کو بتایا جا رہا کہ پورے سال آپ یہ بہترین عبادت کے ساتھ جڑے رہیے۔ ایسا نہ ہو کہ 11 مہینے تو آپ نے روزے والی عبادت کی ہی نہ ہو بس۔ تو اگر 11 مہینہ آپ روزے والی عبادت نہیں کریں گے تو 1 مہینہ جب آپ روزے والی عبادت کریں گے نا تو کسی حد تک یہ خوف اور ڈر ہے کہ کہیں آپ کے لیے بور وغیرہ تو کا سبب تو نہیں بن رہا ہے۔ اس لیے سال بھر جو ایام اہم ہیں اس میں روزہ رکھنے کا آدمی کو کیا ہے اہتمام کرنا چاہیے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے اور لوگوں میں اس کو شوق اور رغبت دلانا چاہیے۔ سعودی عرب میں الحمدللہ اس کی ایک اہتمام آپ جائیں گے تو ملے گا۔ کتنی مساجد کے اندر آپ جائیں گے تو 2 دن ہفتے میں مسجد میں آپ کو سفرہ اور افطار کا انتظام ملے گا۔ حرمین وغیرہ میں جائیں گے تو وہاں اس کا اہتمام ملے گا، تاکہ یہ بھی ایک بڑی چیز ہے۔ اور اگر کسی کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ کو اس کے افطار کی دعوت دے دیجیے، بڑا اچھا موقع ہے۔ لوگوں میں یہ شوق اور رغبت دلائی جائے۔ کتنے لوگ کیا ہے بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، بس ان کو کوئی بیدار کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر بیدار کر دیا جائے تو وہ اچھے خیالات، اچھی سوچ کے مالک ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے کی چیزوں کو کیا ہے بڑھاوا دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ کی توفیق سے آج کا یہ درس مکمل ہوا۔ اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے۔ کیا والد جو فوت ہو گئے ہیں ان کو قرآن پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرن۔ سب سے پہلے ایک قاعدہ یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، تمہاری سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تم محنت کر کے کماتے ہو۔ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، اور تمہاری اولادیں تمہاری اپنی کمائی ہیں۔ ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جس نے کسی کو ہدایت کی طرف، بھلائی کی طرف بلایا تو بلانے والے کو اتنا ہی اجر و ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی آپ نے محنت کی، کوئی آدمی اسلام میں آ گیا تو جب تک وہ عبادت کرتا رہے گا، جتنی بھی عبادت، سب کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا اور اس کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو نمبر 1، اولاد ماں باپ کی کمائی ہے، انہی کے ذریعے سے ان کا وجود ہوا ہے۔ نمبر 2، ماں باپ کی ہدایت اور رہنمائی کے ذریعے سے کیا ہے وہ صحیح راستے پر چلنے والے بنے ہیں۔ اس لیے اولاد جو بھی نیکی کرتی ہے وہ سب ڈائریکٹ والدین کو پہنچتا رہتا ہے۔ کسی پارسل سے، ڈاک سے بھیجنے بھجوانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم اور مولانا کو بلا کر کے کہ میرے باپ کے نام پہ بخش دے دیجئے، پہنچا دیجئے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو وہی چیزیں پہنچیں گی جو شریعت میں ویلڈ ہوں گی، باقی کتنے بڑے بھی پیر کو بلا لیجئے وہ کھسکے گی بھی نہیں، پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ تو اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے والدین کو کیا ہے پہنچیں گی۔ ایون اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ۔ دیکھیے غور کیجیے کتنی پیاری بات ہے، جنت میں ایک آدمی کا گریڈ، مقام اور مرتبہ بہت بلند ہو جائے گا، تو وہ کہے گا کہ فیقول ان لی ھذا، وہ کہے گا کہ اللہ یہ کہاں سے، مجھ کو معلوم ہے میں کتنا عمل کر کے آیا ہوں، یہ کہاں سے، اتنا اونچا اور اعلیٰ مقام کہاں سے، کیونکہ اس کو تو معلوم ہے نا کہ اس کا عمل کتنا ہے۔ تو جواب دیا جائے گا باستغفاری ولدیک لک، یہ تمہارے اولاد کے دعا اور بخشش اور مغفرت کرنے کی وجہ سے یہ تمہارے درجات کیا بلند ہوتے گئے، بلند ہوتے گئے۔ تم نے جو اولاد چھوڑ رکھی تھی نا ان کے ذریعے سے تمہارے یہ درجات کیا ہے بلند ہو گئے۔ تو نیک اور صالح اولاد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، لیکن او ولد صالح یدعو لہ، نیک اور صالح اولاد ہے، دعا کر رہی ہے، خیر اور بھلائی کا کام کر رہی ہے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے اس کو ملتا رہتا ہے۔ تو جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ پورا کا پورا اجر و ثواب آپ کے والدین کو ملتا رہے گا، کہیں سے کسی کے ذریعے سے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، کوئی اختلافی مسئلہ اس میں ہے بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو
ماں باپ کو ساری عبادات جو آپ کر رہے ہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اب سوال یہ ہے کہ اگر میں قرآن پڑھ کے آپ کے والد کے نام پہ دوں تو کیا پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ یہاں اختلاف ہے. یہاں کیا ہے؟ اختلاف ہے. تو کسی کی عبادت کا ثواب کسی دوسرے کو نہیں مل سکتا جب تک کہ اس کے لیے دلیل موجود نہ ہو. جب تک اس کے لیے دلیل موجود نہ ہو. تو قرآن خوانی کا جو تصور ہمارے پاس موجود ہے یہ درست اور صحیح نہیں ہے. نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں. یہاں تک کہ جو ائمہ جن کے مسالک دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان لوگوں میں سے کسی کے ہاں قرآن خوانی کا یہ تصور جو ہمارے پاس پایا جاتا ہے وہ قطعاً نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قطعاً نہیں ہے کہ چند لوگوں کو بلائے مدرسے سے، کچھ کھلائے پلائے اور قرآن پڑھا کر کے اپنے گھر والے کے نام پہ بخش دے دیا. اگر ایسا ہی ہو جائے کہ میرے پڑھنے سے آپ کو اجر و ثواب مل جائے، مالدار لوگ کیا کریں گے؟ 2-4 حافظ کو خرید لیں گے. بھائی تم میرے نام سے صرف صبح شام قرآن ہی پڑھتے رہو، 8-8 گھنٹے کی ڈیوٹی لگا کر کے، پیسہ دے کر کے. کتنے پیسے والے ہیں یہ؟ ہمارے پاس ہی بیٹھے ہوئے کئی حافظ کو رکھ سکتے ہیں، ہے نا. تو اگر ایسا معاملہ ہو تو کوئی آدمی بڑی آسانی کے ساتھ، ایک ہر پڑھنے پہ 10 نیکی ملتی ہے، کتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی. یہ سب جو ہے وہ چیزیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں. ہاں اگر آپ کے استاد ہیں جنہوں نے آپ کو قرآن سکھایا ہے، آپ قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ انہی کے ذریعے سے آپ نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے. آپ کے والدین ہیں تو ان کا ثواب ملے گا. کسی آپ غلط راستے پہ تھے، گمراہ تھے، کسی کے ذریعے سے آپ ہدایت پہ آ گئے ہیں تو پھر آپ کی عبادت کا جو ثواب کیا ہے اس کو ملے گا، اور آپ کی عبادت میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جی اور کوئی اہم سوال؟